السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ کیف حالکم جمیعا؟ انا منیحہ معلمتکم۔ ہمارے عربی کورس کے لیسن نمبر 1 کو آپ سب نے بہت پسند کیا، جس کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور اگر آپ نے وہ لیسن مس کر دیے تو اسے لازمی جا کر دیکھیں۔ اچھا، لیسن نمبر 1 پر کئی لوگوں کا یہ سوال تھا کہ ہم قرآن والی عربی بھی سیکھیں گے، تو جی ہاں، اس کا جواب آپ کو آج والی ویڈیو میں انشاءاللہ مل جائے گا۔ آج ہے ہمارا لیسن نمبر 2 اور آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم نے کچھ ایسے نئے اور آسان دلچسپ عربی جملے سیکھنے ہیں جو آپ کی روزمرہ کی زندگی میں بہت کام آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ بالکل شروع سے ایک نئے اور جدید طریقے سے عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ما کا مطلب ہوتا ہے کیا، جیسا ہم انگلش میں کہتے ہیں نا what، ما کیا، ھذا یہ، this، ما ھذا what is this، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کوسچن آپ نے اپنے ذہن کے اندر رکھ لینا ہے، کیونکہ یہ اب آگے بہت زیادہ یوز ہونے والا ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یہ سوال ہمیشہ چیزوں، جانوروں یا بے جان اشیاء کے لیے پوچھا جاتا ہے، جنہیں ہم انگلش میں what کہتے ہیں۔ جیسے انگلش میں ہم 2 طرح کے کوسچنز یوز کرتے ہیں۔ ایک تو ہم کہتے ہیں اگر ہم نے کسی چیز کا پوچھنا ہو کہ کیا ہے تو ہم کہتے ہیں what is this۔ what ہم ہمیشہ چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے بیڈ ہو گیا، کوئی فین ہو گیا، گلاس ہو گیا، جو ساری بے جان چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے ہم what یوز کرتے ہیں۔ تو اسی طرح عربک میں ہم ان کے لیے ما یوز کرتے ہیں۔ ما ھذا، what is this، ما ھذا۔ جبکہ جب ہم انسانوں کے لیے سوال کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی انسان اور ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کون ہے۔ ایک کوسچن ہوتا ہے ہمارے پاس یہ کیا ہے، ایک کوسچن ہوتا ہے یہ کون ہے۔ تو یہ کون کے لیے ہم ہمیشہ کہیں گے من ھذا، من ھذا، من کون، ھذا یہ، من ھذا یہ کون ہے۔ ہو از دس، انگلش میں ہم کہتے ہیں نا ہو از دس، یہ کون ہے۔ تو اب آپ کو کوسچن میں تھوڑا فرق پتہ لگا ہوگا۔ what is this، who is this، جیسے انگلش میں ہوتا ہے یہ کیا ہے، یہ کون ہے۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں کوسچن کر رہے ہوں گے جو بے جان چیزیں ہوتے ہیں تو ہم عربک میں کہیں گے ما ھذا، ما ھذا۔ جبکہ اگر ہمارے سامنے کوئی انسان ہے، کوئی جاندار چیز ہے، تو اس کے لیے ہم کہیں گے من ھذا، من کون، ھذا یہ، من ھذا۔ اب آگے آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف اور سینٹینسز سٹارٹ کرتے ہیں۔ ما ھذا، ھذا کتاب، ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا یہ، کتاب کتاب ہے، ھذا کتاب، ما ھذا، ھذا قلم، ھذا یہ، قلم پین، یہ پین ہے، ما ھذا، ھذا بیت، ھذا بیت یہ گھر ہے، بیت کہتے ہیں گھر کو۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے ساری ایسی چیزوں کے بارے میں ہم کوسچن کر رہے ہیں جو کہ نان لیونگ تھنگ ہے، یہ ساری بے جان چیزیں ہیں، تو اس لیے ہم ما یوز کر رہے ہیں، ما ھذا، ہم ھذا کے سٹارٹنگ میں ما لگا رہے ہیں، ما ھذا۔ اچھا، اب میں آپ کو کچھ ایسے سینٹینسز کی ایگزامپل دیتی ہوں جن میں ہم انسانوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے، من ھذا یہ کون ہے۔ یہ سوال ہمیشہ انسانوں کے لیے پوچھا جاتا ہے جنہیں انگلش میں ہم ہو کہتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہو از دس، یہ کون ہے۔ ھذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے، ھذا طبیب یہ ڈاکٹر ہے، ھذا یہ، طبیب ڈاکٹر، یہ ڈاکٹر ہے۔ من ھذا، ھذا طالب، ھذا طالب یہ اسٹوڈنٹ ہے، یہ طالب علم ہے۔ من ھذا، ھذا معلم، ھذا معلم یہ استاد ہے، معلم عربک میں کہتے ہیں استاد کو۔ اب دیکھیں یہاں سے آپ کو فرق پتہ لگا ہوگا دونوں طرح کے سینٹینسز کے اندر، کہ جب ہم نے بے جان چیزوں کے بارے میں کوسچن کیا تھا، کتاب، قلم، گھر، ان کے بارے میں، تو ہم نے ان کے ساتھ ما یوز کیا تھا، ما ھذا۔ اب جب ہم جاندار چیزوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، انسانوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، تو ہم اس کے لیے کوسچن میں من کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، من ھذا، ھذا طبیب، من ھذا، ھذا طالب، من ھذا، ھذا معلم۔
اچھا تو آپ کو ان دونوں سینٹینسز کے درمیان فرق پتہ لگ گیا ہے کہ ہم نے جب بے جان چیزوں سے کوشچن کرنا ہوگا، ان کے بارے میں جب ہم نے بات کرنی ہوگی تو ہم ما ہاذا کہیں گے، اور جب ہم انسانوں کی بات کر رہے ہوں گے تو ہم من ہاذا کہیں گے۔ اب ہم نیکسٹ پارٹ کی طرف آ جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی مذکر کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے تو اس کے لیے ہم کیا یوز کریں گے، اور جب مؤنث کے لیے بات کر رہے ہوں گے تو اس کے لیے کیا یوز کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیں، اگر چیز مذکر ہے جس کے بارے میں آپ کوشچن کر رہے ہیں تو آپ اس کے لیے ما ہاذا ہی یوز کریں گے، جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے، ما ہاذا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کے سامنے جس چیز کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں وہ مؤنث ہے تو اس کے لاسٹ میں ایک گول تا لگ جائے گی، ہاں مطلب لگ جائے گی، ما ہاذیہی، ما ہاذیہی۔ مذکر کے لیے جب ہم نے کرنا ہے تو ہم نے کہنا ہے ما ہاذا، ما ہاذا۔ مؤنث کے لیے جب سوال کریں گے تو کہیں گے ما ہاذیہی، ما ہاذیہی، ٹھیک ہے؟ اور یہ اسی کی بات ہو رہی ہے، انسانوں کی نہیں، چیزوں کی بات ہو رہی ہے۔ جب کوئی چیز آپ کے سامنے، آپ کو پتا ہے کہ یہ مذکر ہے، اس کی میں ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں، ایگزامپل دیکھیں میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ یہ بلہ ہے، ہاذا قط، ہاذا قط، بلے کو کہتے ہیں قط، قط، یہ بلہ ہے، ہاذا قط، یہ بلی ہے، ہذیہ قطۃ، ہذیہ قطۃ۔ اب دیکھیں بلی مؤنث ہے تو اس لیے ہم نے اس کے ساتھ ہذیہ استعمال کیا، ہاذا نہیں کیا، اور قط کے لاسٹ میں بس ہم نے ایک گول تا لگا دیا تو وہ مؤنث بن گیا۔ یہ بلی ہے، ہذیہ قطۃ، یہ بلہ ہے، ہاذا قط، یہ بلی ہے، ہذیہ قطۃ۔ اچھا اب میں آپ لوگ سے کوشچن کرنے لگی ہوں، اور آپ لوگ دیکھیں میں نیچے ہی اس کے آنسرز دوں گی، ما ہاذا اور من ہاذا دونوں طرح سے میں کوشچنز کروں گی، مطلب میں انسانوں کے بارے میں بھی پوچھوں گی اور چیزوں کے بارے میں بھی پوچھوں گی۔ من ہاذا، من ہاذا۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے سامنے انسان ہے تو اس وجہ سے ہم کیا استعمال کر رہے ہیں، من، من ہاذا، من ہاذا، ہاذا شاعر، ہاذا شاعر، یہ شاعر ہے۔ من ہاذا، یہ کون ہے، من ہاذا، ہذیہ شاعرۃ، یہ شاعرہ ہے۔ اب ہم نے مؤنث کی بات کی ہے تو اس لیے ہذیہ شاعرۃ، شاعر کے لاسٹ میں بس گول تا لگ گئی ہے، شاعرۃ، شاعر تھا، شاعرۃ ہو گیا۔ من ہاذا، ہاذا شاعر، جب ہم نے مذکر کی بات کی، اور جب ہم نے مؤنث کے بارے میں پوچھا ہے تو من ہذیہ، من ہذیہ، تو اس کے جواب میں کیا ہوگا، ہذیہ شاعرۃ، ہذیہ شاعرۃ۔ من ہاذا، ہاذا والد، یہ والد ہیں، من ہاذا، ہاذا والد، یہ والد ہیں۔ اب ہم مؤنث کے بارے میں کوشچن کرنے لگے ہیں، من ہذیہ، من ہذیہ، ہذیہ والدۃ، یہ والدہ ہے، ہذیہ والدۃ، یہ والدہ ہے۔ من ہاذا، یہ کون ہے، من ہاذا، مذکر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، ہاذا خادم، یہ خادم ہے، ہاذا خادم، یہ خادم ہے۔ من ہذیہ، مؤنث کے بارے میں دیکھیں ہم نے کوشچن کیا ہے، من ہذیہ، ہذیہ خادمۃ، ہذیہ خادمۃ، یہ خادمہ ہے۔ من ہاذا، ہاذا صدیق، یہ دوست ہیں، صدیق کہتے ہیں دوست کو، میل، ٹھیک ہے؟ ہاذا صدیق، یہ دوست ہیں۔ من ہذیہ، یہ کون ہے، مؤنث کے بارے میں کوشچن ہو رہا ہے، ہذیہ صدیقۃ، ہذیہ صدیقۃ۔ دیکھیں صدیق کے لاسٹ میں بس ہم نے گول تا لگا دیے تو وہ کیا بن گئے، صدیقۃ، ہذیہ صدیقۃ۔ ما ہاذا، ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ابھی تک دیکھیں ہم من لگا کے سوال کر رہے تھے، من ہاذا، کیونکہ ہم انسانوں کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ اب ہم دوسری چیزوں کے بارے میں سوال کرنے لگے ہیں تو ہم نے اس کے سٹارٹنگ میں کیا لگا دی ہے، ما، ما ہاذا، ہاذا مسجد، ہاذا یہ مسجد، مسجد ہے۔ ما ہذیہ، ما ہذیہ
اب ہمیں اتنا پتہ لگ رہا ہے کہ ہم کسی انسانوں کے علاوہ کسی چیز کے لیے سوال کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے اسٹارٹنگ میں کیا لگایا ہے؟ ما، اور ساتھ لگا ہوا ہے ہذہ، ما ہذہ، تو ہذہ سے ہمیں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ کسی مونس چیز کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ ما ہذہ مدرستن، ہذہ مدرستن، دیکھیں مدرستن کے لاسٹ میں تا آ رہی ہے گول، جس سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ مونس ہے اور ہم نے اس کے ساتھ ہذہ ہی استعمال کرنا ہے، ہذا نہیں کہنا۔ ما ہذہ، ہذہ مدرستن، ما ہذا یہ کیا ہے؟ ما ہذا، ہذا حیوان، ہذا حیوان، کہ یہ کیا ہے؟ جانور، یہ جانور ہے۔ ما ہذا یہ کیا ہے؟ ما ہذا، ہذا لباس، ہذا لباس، لباس مذکر ہے اس لیے اس کے ساتھ ہذا استعمال ہو رہا ہے۔ ہذا لباس، یہ لباس ہے۔ ہذا لباس۔ ما ہذا یہ کیا ہے؟ ما ہذا، ہذا کرسی، ہذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ اچھا، تو یہاں تک آپ لوگ کو سمجھ آ گئے۔ اب لاسٹ میں یہ جو ہمارا سب سے لاسٹ پارٹ ہے، یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں اس چیز کی فکر ہے کہ کیا یہ جو بولنے والی عربک ہم سیکھ رہے ہیں اس سے ہمیں قرآن بھی سمجھ آئے گا، کیا قرآن والی عربی کو بھی ہم سمجھیں گے؟ تو اس میں اب دیکھیں، میں آپ کو جیسے مثال کے طور پہ بتا دیتی ہوں۔ آج آپ نے ہذا، ہذہ ہی اس کا استعمال سیکھا ہے، زیادہ آپ نے اسی کا استعمال سیکھا ہے۔ کوسچن کرنا یہ میں نے آپ کو شارٹ سینٹینسز سے سٹارٹ کروایا، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو اس کی قرآن پاک سے مثالیں دیتی ہوں۔ جیسے قرآن پاک میں آیا ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، ھذا حق، ھذا حق، یہ رحمت ہے، ھذہ رحمت، ھذہ رحمت، رحمت مونس ہے اور اس کے لاسٹ میں گول تا آ رہی ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ ھذہ ہی لگایا ہے، اور حق مذکر تھا تو اس کے ساتھ ہم نے ھذا لگایا تھا۔ ھذہ رحمت، یہ رحمت ہے، یہ جنت ہے، ھذہ جنت، ھذہ جنت، یہ پانی ہے، ھذا ماء، ھذا ماء، یہ کھانا ہے، ھذا طعام، ھذا طعام، یہ امت ہے، ھذہ امت، یہ رسول ہے، ھذا رسول، یہ تو قرآن پاک میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے، یہ رسول ہے، ھذا رسول۔ اب دیکھیں، یہ میں نے جو سارے سینٹینسز آپ کو لاسٹ میں ایگزامپل میں بتائے ہیں، یہ سارے میں نے قرآن سے لیے، اور اس طرح کے لاتعداد سینٹینسز ہیں قرآن میں، چھوٹے چھوٹے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کافی زیادہ قرآن کے چھوٹے چھوٹے سینٹینسز ابھی سے سمجھ آنے لگ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بس سمپل سا جواب ہے ان لوگوں کی بات کا جو یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس سے ہمیں قرآن والی عربی بھی سمجھ آئے گی؟ تو جی بالکل، انشاءاللہ یہ جو آپ بولنے والی عربی سیکھ رہے ہیں میں نے بھی یہیں سے سٹارٹ لیا تھا، اور انشاءاللہ آپ ایسے ایڈوانس لیول پہ پہنچیں گے کہ آپ پوری قرآن کی آیات پڑھتے جا رہے ہوں گے اور آپ کے ذہن میں اس کا سارا ترجمہ ہوگا، آپ کو اس کی ساری سمجھ آ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ اور جب آپ بولنے میں آئیں گی، کسی سے بات کرنے لگیں گے، تو بولنے میں بھی انشاءاللہ آپ بالکل پرفیکٹ عربک بولیں گی۔ اچھا، تو اگر آپ لوگ کو کسی بھی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کوسچنز وغیرہ ہو، تو آپ لوگ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں سب کے کمنٹس کا رپلائی کرتی ہوں، اور آپ لوگ نے مجھے بتانا ہے کہ آج کے لیسن سے آپ لوگ کو کیا فائدہ ہوا اور آپ لوگوں نے کیا سیکھا ہے۔ فی الحال لیسن 2 کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ پھر میں لیسن 3 میں اس کی مزید ڈیٹیلز لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے مع السلامہ۔